حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دوست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ پہلی امتوں میں ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ جو اپنے گھر بار مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر کے سمندر کے درمیان میں ایک پہاڑ نما ٹیلا تھا، وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ اس پہاڑ پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہاں پر ایک انار کا درخت اگا دیا اور ایک انگلی کے بقدر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ عابد دن رات عبادت کے اندر مشغول رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ دن میں ایک پھل اس درخت سے توڑ کر کے کھا لیتا اور اس میٹھے پانی کے چشمے سے پانی پی لیتا۔ اس طریقے سے اس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ الہ العالمین، میری روح سجدے کی حالت میں پرواز کی جائے اور میری ناش کو مٹی وغیرہ کے اوپر حرام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کی اور وہاں ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور سجدے کی حالت میں قیامت کے دن اس عابد کو اٹھایا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اے فرشتوں، اس عابد کو میری رحمت کے ذریعے جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ عابد کہے گا کہ الہ العالمین، بلکہ میری عبادت کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میری رحمت کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وہ عابد پھر یہی کہے گا کہ میری عبادت کے بدلے میں جنت کے اندر داخل کیا جائے، اس لیے کہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں ریاکاری کا ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا، ایسی عبادت کی جس کے اندر دکھلاوا موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی 500 سال کی عبادت اور ہماری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کر کے دیکھا جائے۔ جب موازنہ کیا جائے گا تو ایک آنکھ کی بینائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر بے شمار نعمتیں باقی رہ جائیں گی، ناک کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ہاتھ پیر کی نعمت، یہ تمام چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ اور پھر 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے میٹھا پانی پلایا، انار کا پھل کھلایا، اس کا بدل باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تیری 500 سال کی عبادت تو ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، اب ان چیزوں کا بدل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ وہ پکار کر کے چیخ کر کے کہے گا کہ الہ العالمین، اپنی رحمت کے بدلے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کیا ہوا تیری 500 سال کی عبادت کا؟ تو وہ پھر عرض کرے گا کہ الہ العالمین، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال کی توفیق دے رکھی ہے تو اس کے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے رکھی ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے، کیونکہ بغیر اس کی رحمت اور اس کے فضل کے بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو 5 وقت نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ میں نماز ادا نہیں کرتے، تو وہ پابندی کے ساتھ میں ادا کرنے والے اپنے دل کے اندر یہ غرور اور تکبر پیدا کر لیتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں، یہ سامنے والا پڑوسی جو ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ برابر والا پڑوسی جو پابندی کے ساتھ میں ادا نہیں کرتا ہے، اور یہی غرور اور تکبر اس کی ہلاکت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے تو اس کے اوپر اس کا شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار رہیں۔